سورۃ الانبیاء تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علینا انا كنا فاعلین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الی ان قال یقول تعالی هذا کائن یوم القیامہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما قال تعالی وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جیسے میں نے الحمدللہ متعدد دروس میں یہ عرض کیا ہے کہ تین مسائل جو ہیں یہ مہم ہیں، اسی لیے علماء ان کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، یا کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات۔ اور یہ تین ایسے مسئلے ہیں، یہ اصول ہیں، بنیاد ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوات و تسلیم سب ایک ہی مسئلے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت میں فرق ہوتا ہے، احکام میں فرق ہوتا ہے، لیکن اصول میں نہیں فرق ہوتا۔ وہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ توحید، مسئلہ الوہیت۔ اب توحید کی ساری قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، توحید فی الاسماء و صفات بھی ہے، توحید فی الافعال بھی ہے، ساری قسمیں آ گئی۔ تو جب توحید کی قسمیں آئیں گی تو شرک کا خود بخود رد ہو جائے گا۔ اور دوسرا اصول کا مسئلہ کیا ہے؟ ایمان بالنبوت والرسالہ، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کا عدد کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو ایک مشہور بات ہے 1,24,000، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے، اور ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ مثلا ہم کہیں کہ 1,24,000 ہیں اور وہ ہوں 1,25,000، تو 1,000 پر تو پھر ہمارا ایمان نہ ہوا، تو پھر بھی تو ہم مسلمان نہ رہے۔ اگر وہ ہوں 1,23,000 تو 1,000 نبی ہم نے بڑھا دیا، پھر بھی تو ہمارا ایمان نہ رہا۔ تو اس لیے یہی کہنا چاہیے کہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں اور ان کا عدد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے قرآن پاک کا بنیاد دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بس تمام رسولوں پر ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے کہ حضور کو مانیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں۔ جیسے یہودی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ نصرانی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ لیکن ہم سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے وہ نبی ہیں، رسول ہیں، برحق ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو یہ اصول دین کا مسئلہ ہے، ایمان بالنبوت والرسالہ۔ اس پر اگر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی وہ کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلام سے نکل جاتا ہے۔
یہ بنیادی۔ اچھا ایک بات ہے کہ رسولوں کی تعداد حدیث میں آئی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جنگ بدر میں کہ میرے آج 313 پروانے ہیں جو جنگ کے لیے آئے ہیں، اور فرمایا کہ عدد الرسل، اللہ کے رسولوں کا عدد بھی یہی تھا، یعنی 313۔ یہ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے، باقی 1,24,000 کا یہ تو بس باتیں ہیں، چونکہ ایک مصیبت بن گئی ہے کہ لوگ روایات ایسی پیش کرتے ہیں جن کا اصل بھی نہیں، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، حضرت کوئی حدیث نہیں ہے، جہاں بھی ہے تمام علماء نے اس کو موضوع کہا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کئی روایات ہیں کہ انبیاء امتی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، کسی بزرگ کا قول تو ہو سکتا ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ ہمارا تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہے، اور حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے، چونکہ آپ خاتم الانبیاء۔ یہ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت، معاد، حشر، نشر، صراط، حساب، میزان، ان تمام پر آدمی کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے تفصیل اور جزئیات پر ایمان ہونا چاہیے کہ صراط برحق ہے، میزان برحق ہے، قیامت برحق ہے، صحیفے برحق ہیں، اعمال نامے برحق ہیں، ہر چیز برحق ہے۔ تو اس پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ دل میں دماغوں میں رکھ لیں کہ توحید کا مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہے، کیونکہ اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ اب اگر کوئی عقل کا مارا ہوا ہو یا اللہ نے مہر لگا دی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ توحید سب سمجھ سکتے ہیں، ایک بدو ایک جاہل بھی سمجھ سکتا۔ تو اسی لیے، اور نبوت کا مسئلہ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ ایک تو نہیں، ہر زمانے میں نبی آئے ہیں، ہر دور میں انبیاء آئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں کہہ دوں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ماننے میں۔ تو نبوت پر ایمان بھی آسان ہے، لیکن قیامت پر ایمان بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے جتنے علامات ہیں وہ ہمارے عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، وہ ماورائے عقل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، لیکن ماورائے عقل مانا جہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہے تو عقل کے موافق ہے لیکن ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ ایک ہے اشراط الساعہ، اس کو کہتے ہیں علامات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، وہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی۔ ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، صغرا بھی ہیں کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، آج وہ جب کہ آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن عراتن، یعنی پاؤں ننگے سر ننگے بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ، آج دیکھ لیں بن رہی ہیں ساری، ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاشجار والابہار، سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب 20 سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا، تو یہ بھی سب علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ زنا عام ہو جائے گا، یتحارج الناس کما یتحارج الحمر، لوگ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدھا گھوڑا کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی۔
تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی جو ہیں فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ، اور میری نسل سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا۔ یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ نے بنا رکھا ہے، وہ تو ایک جھوٹی بات ہے، انہوں نے تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ جو مہدی جو ہے وہ سرندیب کی غار میں چھپا ہوا ہے، اور مصحف فاطمہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ 70 ہاتھ لمبا ہے۔ یہ سب جھوٹی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے ان کے نزدیک یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے، اس لیے کبھی ان کا امام مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی خالی رکھیں گے کہ وہ تو امام کے لیے ہے نا، میں تو نائب ہوں، لہذا میں بحیثیت نائب کے نماز پڑھا رہا ہوں، امام آئے گا۔ اب اللہ عالم وہ کب آئے گا؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم نے تو کہا بھی سمجھوتا کر لو ہمارے ساتھ کہ آج آپ ہمارے امام کو مان لیں، ہمارے نبی کو مان لیں، ہمارے قرآن کو مان لیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم مان لیں گے۔ وہ یہ سمجھوتے پر بھی تیار نہیں۔ اچھا، بھی وہ مہدی کہتے ہیں ہے کون؟ کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ مہدی تو جھوٹ ہے، لیکن جو سچا مہدی ہے جس کی حضور نے خبر دی ہے وہ آئے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ان بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے۔ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے، وہ کہیں گے اللہ رسول کا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آئیں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے، اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے۔ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویدع الجزیہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، یا اسلام یا تلوار۔ یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ ثم یتزوج، پھر شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ بھی حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ تو اب علامات قیامت میں بڑی نشانی ہے۔ بعض نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق پہاڑوں سے ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گی، یوم تنشقق الارض، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے۔ تو یہ سب علامات قیامت میں ہیں۔ انہی میں سے یہ آیت مبارک ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو فنا کر کے پھر لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن اپنی مہربانی سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وعدہ ہے، واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے، لیکن اللہ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے فرمایا یہ ہم کریں گے، ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اور دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعۃ
میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو علم ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں شاید قیامت قریب ہو۔ تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی لیے ابو جعفر المنصور ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ان کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسرائیل دیکھو تم نے مجھے زیارت کرائی ہے، تو ایک بات تو بتا دو کہ میری زندگی میں کتنا عمر باقی ہے میری؟ تو اس نے اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ اب بادشاہ کو تو نیند کھل گئی، جتنا بڑی دولت ہو اقتدار ہو اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے نا، ملنگ کلندر لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اسی لیے کہا تھا نا کہ لٹتا نہ دن کو یوں، کیوں رات کو میں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ لیکن بادشاہوں کو تو چین نہیں آتا نا جی، ان کی تو ایک ایک چیز میں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، زندگی ایسے گزارے، مسافر آتا ہے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے بس۔ اب جناب صبح کو سارے مولویوں کو بلاؤ بھائی، جب بادشاہوں کو یا حاکموں کو ضرورت پڑے پھر مولویوں کو بھی بلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک درباری ہوتے ہیں حلوائی، اور ایک سرکاری اور ایک اصلی مولوی ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ان کو بلاتے ہیں نا جو ان کے خوش آمدی ہوتے ہیں۔ ان کو بلایا کہ یار ایسے اسرائیل نے کہا، میں نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ یوں کر کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ 50 سال زندہ رہیں گے۔ کسی نے کہا جی نہیں یہ تو 500 سال بھی تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ کی خوشامد کے لیے۔ انہوں نے کہا یار بات دل کو لگتی نہیں، جب 500 سال سرکار دو جہاں زندہ نہیں رہے تو میری کیا طاقت ہے؟ بادشاہ تھا آخر جناب بڑا تنگ آ کے اس نے کہا کہ بھئی اب کوئی حل نہیں، یہ ہمارے جو درباری لوگ ہیں نا پیسے لینے والے مولوی، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، امام ابو یوسف کو بلایا جائے۔ امام ابو یوسف بغداد میں تھے، ان کو بلایا بادشاہ نے ان کے سامنے خواب رکھا کہ حضرت اس سے 5 سے کیا مراد ہے؟ 50 سال مراد ہے، 5 دن مراد ہے، 5 گھنٹے مراد ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو یوسف مسکرائے، انہوں نے فرمایا حضرت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے خام خواب کے دماغ میں خلل ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، میں کیسے بتا دوں؟ خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی میں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ تو یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں، اور نے یہی اشارہ کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو ان 5 مغیبات میں ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو، ہاں اللہ کسی کو دینا چاہیں تو دے دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کبھی کبھی انبیاء کی، جیسے حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ عبد الخیرہ، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر رو پڑے، لوگوں نے پوچھا ابو بکر سے آپ کو، انہوں نے کہا آپ سے مراد حضور ہیں، اب حضور ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہیں، اس کا معنی ہے کہ حضور کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ تو ایسی علامات انبیاء کو اسی طرح اللہ کبھی کبھی اولیاء اللہ کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن کب ہوگی
لا يعلمها الا اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ کی 2 انگلیوں میں آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، تو جہاں انگلیوں کا ذکر آئے، ہاتھ کا ذکر آئے، چہرے کا ذکر آئے، تو وہاں یہی عقیدہ رکھا کریں کہ نحن نؤمن کما یلیق بشانہ، یا اللہ ہمارا آپ کے ہاتھوں پہ ایمان ہے جیسے آپ کی شان کو زیبا ہے۔ ہم اس کی کیفیت میں بحث نہیں کر سکتے کہ ہاتھ کیسے ہیں، کتنے لمبے ہیں، انگلیاں پتلی ہیں، موٹی ہیں، یہ بحث کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نؤمن بالاسماء کلھا وبصفاتها غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل، ہم ان کو نہ انکار کرتے ہیں نہ کوئی مثال دیں گے، چونکہ لیس کمثلہ شیء، جب اللہ کی ذات کی کوئی مثل نہیں تو صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وقت قال البخاری حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني امی القاسم بن یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ قال ان اللہ یقبض یوم القیامت الارضین وتکون السماوات بیمینہ، اللہ پاک زمین کو بھی لپیٹ دیں گے، آسمانوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ان کو فنا کر دیں گے۔ کیوں؟ پھر زمین بدل جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمینیں بدل دی جائیں گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، اور اللہ پاک جس زمین پہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا، وہ زمین نئی پیدا کی جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کأنہا فضۃ، وہ ایسے سفید ہوگی جیسے چاندی سفید ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وہ کتاب جن میں اعمال ہیں وہ رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء کو بلایا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر اللہ سب کے درمیان میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں انفرد به من هذه الوجه البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج الرقی قال حدثنا محمد بن سلمة بن الواسط بن الملیح الازدی ان بالجوزاء الازدی ابن عباس قال یطوی اللہ السماوات السبع ما فیہا من الخلیقۃ الارضین السبع، سب کچھ کو لوگ لپیٹ لیں گے۔ یطوی ذالک کلہ بیمینہ، یکون ذالک کلہ فی یدہ بمنزلۃ خردلۃ، ان سب چیزوں کو لپیٹ کے اللہ ہاتھ میں جب لیں گے ایسے ہوگا جیسے کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہو۔ سب چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔